بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویورز السلام علیکم. ویلکم ٹو مائی چینل نور وائس. سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ مل کر کون سی مسجد تعمیر کی؟ جواب: مسجد نبوی، مسجد قباء. سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان قریش کے کس شاخ سے تعلق رکھتا ہے؟ جواب: بنی ہاشم. سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نانا کا نام کیا ہے؟ جواب: وہاب بن عبد المناف. سوال: حضور پاک کی ازواج کے نام کیا ہیں؟ جواب: حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ، حضرت سودہ رضی اللہ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ، حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ، حضرت زینب بنت حجز رضی اللہ عنہ، حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ، حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ. سوال: کون سا گناہ نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو؟ جواب: حسد کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک نے فرمایا: حسد سے بچو، کیونکہ یہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی یا خشک گھاس کو کھا جاتی ہے. سوال ہے: نمرود کے دماغ میں مچھر کتنے دن رہا اور اس کا علاج کیا ہوا کرتا تھا؟ جواب: نمرود اپنے دماغ میں جوتے لگواتا تھا اور یہ مچھر 40 دن تک اس کے سر میں رہا. سوال: دنیا میں سب سے پہلا مہمان نواز کا نام؟ جواب: حضرت ابراہیم. سوال: نماز میں کل کتنے فرائض ہیں؟ جواب: کل 13، جس میں سے کسی ایک کا نہ کرنے سے نماز دوبارہ ادا کرنی پڑتی ہے. پہلا، بدن کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا. ستر، نماز کی جگہ کا پاک ہونا، نماز کا صحیح وقت ہونا، قبلہ کی طرف رخ کرنا، نماز کی نیت کرنا. قیام یعنی کھڑے ہونا، رکوع اور 2 سجدے کرنا. سوال: حضرت ابراہیم کے انتقال کے بعد کتنے نبی آئے اور کس کی اولاد میں سے نبی آئے؟ جواب: 40,000 نبی آئے اور سب حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے تھے. سوال ہے: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ اشیاء کون سی تھی؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ اشیاء انجیر، لوکی، کھجور، خربوزہ، شہد، زیتون، شکر اور دودھ. سوال: گالی دینے والے کے لیے کیا عذاب ہے؟ جواب: حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: تمہارے منہ سے نکلی ہوئی ایک گالی چاہے مذاق میں ہو یا غصے میں، تمہاری قبر میں ایک ایسا بچھو پیدا کر دیتی ہے جس کے ایک بار ڈسنے سے انسان 70 ہاتھ زمین میں دس جاتا ہے. سوال ہے: درود پاک پڑھنے پر ہمیں کیا ملے گا؟ جواب: چہرے کا نور، دل کو سکون، نماز کی پابندی، تہجد کی توفیق، تلاوت قرآن کا شوق، گناہوں سے نفرت، نیکیوں پر استقامت، روح کی طاقت، رزق کی برکت، زندگی کا سکون، فتنوں سے حفاظت، دعاؤں کی قبولیت، اللہ اور اس کے رسول کی محبت، ایمان پر خاتمہ، قبر کی روشنی، درجات کی بلندی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت، جنت میں عکاسی کا قرب. سوال: وہ کون سے لوگ ہوں گے جن کے چہرے بغیر گوشت کے ہوں گے اور ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا؟ جواب: نبی کریم نے فرمایا: 10 لوگ اس طرح کے ہوں گے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ناراضگی فرمائے گا اور ان کو جہنم میں ڈال دینے کا حکم فرمائے گا اور ان کے چہرے بغیر گوشت کے ہوں گے. عرض کیا گیا: یا رسول اللہ، وہ کون سے 10 لوگ ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: بوڑھا زانی، شراب کا عادی، والدین کا نافرمان، چغل خور، جھوٹا گواہ، زکوٰۃ ادا نہ کرنے والا، سود خور، ظالم، نمازوں کو چھوڑ دینے والا. سوال: نماز میں دل لگانے کا طریقہ کون سا ہے؟ جواب: جب نماز شروع کرو تو زمین کو دیکھو، فائدہ، مرنے کے بعد ہمیں اس زمین کے اندر جانا ہے. رکوع کرو تو پاؤں کو دیکھو، فائدہ، ہماری جان پاؤں سے نکلنا شروع ہوگی. جب سجدہ کرو تو ناک کی سمت میں دیکھو، فائدہ، مرنے کے بعد سب سے پہلے ناک ختم ہوگی. اور جب بیٹھ جاؤ تو نظریں جولی میں ہونی چاہیے، فائدہ، ہمیں خالی جولی دنیا سے جانا ہے. یہ سب کو بتاؤ، کیا پتہ آپ کی وجہ سے کسی کی نماز درست ہو جائے. سوال: شیطان کی کمزوری کیا ہے؟ جواب: ایک بار رسول اکرم نے شیطان کو دیکھا، بہت کمزور اور لاغر نظر آ رہا تھا. آپ نے اس سے پوچھا: تیرا یہ حال کیوں ہو گیا ہے؟ شیطان نے کہا: اے رسول خدا، آپ کی امت کے 6 کاموں کے باعث پریشان ہوں، مجھے ان کاموں کو دیکھنے کی طاقت نہیں ہے.
وہ 6 کام یہ ہے: جب ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں تو سلام کرتے ہیں، ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں، ہر کام کا ارادہ کرنے سے قبل انشاءاللہ کہتے ہیں، گناہ ہو جائے تو استغفار کہتے ہیں، آپ کا نام سنتے ہی صلوات پڑھتے ہیں، ہر کام کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت کرتے ہیں۔ سوال ہے: اللہ تعالیٰ کن لوگوں کو پسند نہیں فرماتا؟ جواب: فساد پھیلانے والے کو، ظلم کرنے والے کو، حد سے زیادہ تجویز کرنے والے کو، تکبر کرنے والے کو، اسراف کرنے والے کو، خیانت کرنے والے کو، بد عہدی کرنے والے کو، گھمنڈ کرنے والے کو، ناشکری اور گناہ کرنے والے کو۔ سوال: بتائیے حضور پاک کو کس عمر میں صادق اور امین کا لقب ملا؟ جواب: 25 سال کی عمر میں۔ انسان کس کو ملنے جائے تو اس کا راستہ مسلسل جنت کا راستہ بن جاتا ہے؟ جواب: مریض سے۔ سوال: بتائیے مشرق کو نہیں بخشا جائے گا، یہ فرمان قرآن مجید کی کس سورت میں ہے؟ جواب: سورۃ النساء میں۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں ثواب کی نیت سے کس پر خرچ کرنا افضل صدقہ ہے؟ جواب: اپنے گھر والوں پر۔ سوال ہے: دماغ کو تباہ کرنے والی چیزیں کون سی ہیں؟ جواب: 7 چیزیں ہیں: بہت کم نیند کرنا، زیادہ گرم کھانا کھانا، ہر وقت سوچتے رہنا، بہت زیادہ غصہ کرنا، بلا وجہ پیشاب روکے رکھنا، سوتے وقت جرابیں پہننا، بہت زیادہ گرم چیزیں کھانا۔ سوال ہے: مکڑی کا جال گھر میں ہونا کس چیز کی علامت ہے؟ ہماری طرف ایک شور مچا ہوا ہے کہ عین مغرب کے وقت یا پھر اسے کچھ پہلے گھروں میں چراغ یا ضرور لائٹ روشن کرنی چاہیے، ورنہ گھروں میں شیاطین اور جنات آ جاتے ہیں۔ اور مزید یہ کہ اس عمل کو یعنی مغرب کے وقت چراغ یا لائٹ نہ جلانے کو شریعت کے خلاف بتایا جاتا ہے۔ اور ایک اور مسئلہ ہے کہ گھروں کے کونوں وغیرہ میں مکڑی کے جالے لگ جانا بھی شریعت کے خلاف بتایا جا رہا ہے۔ بے شک اسلام ایک پاکیزہ مذہب ہے، لیکن گھروں میں جالے لگ جانا منحوس قرار دیا جا رہا ہے۔ اس کے حوالے سے ایک حدیث ہے۔ حدیث پاک میں یہ ضرور ہے کہ غروب آفتاب کے بعد زمین میں جنات ہوتے ہیں، اور نبی کریم نے بچوں کو گھر میں رکنے کا حکم فرمایا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ جس جگہ اندھیرا ہو وہاں جنات ہو جاتے ہیں، بلکہ رسول اللہ اور صحابہ کرام کے گھروں میں مستقل چراغ یا روشنی کا انتظام نہیں تھا، اس لیے کئی دن چراغ نہیں جلتا تھا۔ اسی طرح صفائی کا اہتمام رکھنا بھی شرعی حکم ہے، اور صفائی میں یہ بھی داخل ہے کہ مکڑی کے جالے وغیرہ بھی ہٹائے جائیں۔ یہ دونوں باتیں من گھڑت اور بے بنیاد ہے، ان کی شریعت میں کوئی اصل نہیں ہے۔ گھر میں برکت یا نحوست بے برکتی کا تعلق آدمی کے اعمال سے ہے، نیک اعمال برکت اور بد عملیاں گناہ اور بے برکتی کا سبب بنتی ہے۔ یہ سب باتیں سوچنے کے بجائے اپنے نیک اعمال کا اہتمام کرنا چاہیے۔ سوال: قیامت کی بڑی نشانیاں کیا ہیں؟ جواب: قیامت کی 10 بڑی علامات ہیں: دجال کا آنا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ نازل ہونا، یاجوج ماجوج کا ظہور ہونا، 3 جگہوں پر زمین کا دس جانا، پہلا مشرق، دوسرا مغرب، تیسرا جزیرہ عرب میں، دھواں نکلنا، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، ایک جاندار کا رونما ہونا، آگ کا نکلنا جو لوگوں کو میدان محشر کی طرف اکٹھا کرے گی۔ یہ سب علامات مسلسل رونما ہوگی، ایک کے رونما ہونے پر دوسری اس کے فوری بعد ظاہر ہوگی۔ سوال ہے: حدیث کے مطابق کون سی چیز کھانے سے جسم میں کوئی زہر اثر نہیں کرتا؟ جواب: عجوہ کھجور۔ کیا آپ کو معلوم ہے یمن میں نبوت کا دعویٰ کس نے کیا تھا؟ تو ویورز، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔